ملا بھائی اسپیچز سبق آموز واقعات اصلاحی بیانات دنیا و آخرت کو خوبصورت بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ محترم مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سبق کا عنوان ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا قصہ۔ رابعہ بصری یہ ایک نئی خاتون گزری ہے 100 ہجری کے لگ بھگ زمانے میں۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ کے ہاں گھر میں اتنا تیل نہ تھا کہ جس سے اس بچی کا ناف مالش کرتی، اور نہ اتنا کوئی کپڑا تھا کہ جس سے اس بچی کو لپیٹتی۔ حتیٰ کہ گھر میں اتنی غربت تھی کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا کہ جس سے روشنی کرتے۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جاؤ اپنے پڑوس کے گھر سے کچھ روشنی کے لیے لے آؤ تاکہ ہم بھی کچھ روشنی تو کریں۔ اور آپ کے والد نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گا۔ تو بہت اصرار کے بعد مجبوراً آپ کے والد پڑوس کے گھر گئے۔ پڑوس کے گھر کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آئے اور یہ کہنے لگے کہ پڑوس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی پریشانی میں آپ کے والد سو گئے تو خواب میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی یہ بچی بہت خوش نصیب ہوگی اور اللہ کے ہاں بہت مقبولیت پائے گی۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک خط لکھ لو اور بصرہ کے والی کے پاس بھیج دو، یہ لکھ کر کہ مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو روزانہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور شب جمعہ کو 400 مرتبہ، لیکن اس شب جمعہ کو آپ مجھ پر درود بھیجنا بھول گئے، تو لہٰذا بطور کفارہ 100 درہم حامل حاضہ کو دے دیں۔ تو آپ کے والد جب بیدار ہوئے پہلے تو بہت روئے، اس کے بعد پھر ایک خط لکھا اور ایک کاسد کے ہاتھ دے کر بصرہ کے والی کے پاس بھیج دیا۔ تو بصرہ کے والی کے پاس جب یہ خط پہنچا، جو ہی خط پڑھا فوراً یہ حکم جاری کر دیا کہ پہلے تو حضور پاک علیہ السلام کی یاد آوری کے شکرانے کے طور پر 10,000 درہم فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اور پھر 4,000 درہم اس شخص کو دے دیے جائے۔ اس کے بعد بصرہ کے والی خود آپ کے والد کے پاس ملاقات کے لیے پہنچے اور یہ کہا کہ جو کچھ بھی آپ کو ضرورت ہو مجھے آپ اطلاع دیا کریں۔ جب رابعہ بصری نے ہوش سنبھالا تو آپ کے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کی جو 3 بہنیں تھیں، کیونکہ آپ چوتھی بہن تھی اس لیے آپ کا نام بھی رابعہ رکھا، ان 3 بہنوں نے بھی کہیں جا کر پناہ لی اور مقیم ہوئی۔ آپ بھی کہیں چل پڑی کیونکہ گھر میں غربت تھی، کچھ تھا نہیں، ادھر سے والد صاحب بھی دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب مجبوراً کہیں چل پڑی۔ راستے میں ایک ظالم نے آپ کو پکڑ کر اپنی باندی بنا لی، کنیز بنا لی۔ پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کو کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ اس کے بعد آپ کا جو مالک تھا اس نے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا، سخت محنت مزدوریاں کرواتا آپ سے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی تو راستے میں ایک نامحرم مرد کو آتے ہوئے دیکھا تو زور سے گری، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا۔ اب آپ سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ میں تو پہلے سے بے یار و مددگار ہوں سوائے آپ کے، اب ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، یا اللہ میں پھر بھی آپ کی رضا چاہتی ہوں۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے رابعہ تو غمگین نہ ہو، اللہ کے ہاں تجھے وہ مقام ملنے والا ہے کہ فرشتے بھی پھر تجھ پر ناز کرے گی۔ تو رابعہ نے جب یہ سنا خوش ہوئی اور دوڑتے ہوئے اپنے مالک کے گھر پہنچی۔ اس کے بعد رابعہ بصری نے رات کو عبادت اور دن کو روزے رکھنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر وہ مقام عطا کیا کہ اب دنیا میں جتنے بھی نیک اولیاء گزرے ہیں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو رابعہ بصری کا ذکر بھی انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا میں جتنی بھی تکالیف ملے، جو بھی پریشانی ملے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنا چاہیے، پھر جا کے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔